آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا اور وہ شرابی تھا۔ اس کے گھر کے اندر جو بیوی تھی بڑی پریشان رہتی اس سے۔ ایک دن کیا ہوا، آپ نماز تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ بچے کی رونے کی آواز آتی، تو آپ نے دیکھا گھر کے اندر اندھیرا ہے، تو اس عورت کو بلایا سورج نکلنے کے بعد۔ اس نے کہا، جب بایزید بسطامی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بچہ بڑا رو رہا تھا، کیا بات تھی؟ تو کہا کہ میرا شوہر شرابی ہے اور جو شراب کی حالت میں وہ کہیں بھی کدھر بھی نکل جاتا ہے اور میں اس سے بڑی پریشان ہوں۔ میرے گھر میں چراغ نہیں تھا، اندھیرا تھا، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کچھ کھاؤں اور پیوں جس سے میرے جو ہے چھاتی میں دودھ ہو جائے، میں بچوں کو پلاؤں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عورت کی بات سن کے اشکبار ہوتے ہیں اور چشمان اقدس سے آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ نے اس کے مذہب کو نہیں دیکھا، آپ نے اس کو تیل دیا، کہا کہ اس سے اپنے چراغ روشن کر، اور اس کو کچھ راشن دیا، کہا کہ اس سے اپنے گھر کو چلانا۔ وہ عورت گھر چلی جاتی ہے اور اس کا شوہر آتا ہے، اس نے کہا میرے پاس تو میں نے تو آپ کو کچھ دیا نہیں تھا، یہ گھر میں کھانا کہاں سے آیا؟ عورت نے بتایا، یہ میں نے تو آپ کو تیل بھی نہیں دیا تھا، گھر میں روشنی کیسے ہو گئی؟ اس نے بتایا کہ گھر میں روشنی جو ہوئی ہے پڑوس میں رہنے والے شخص کی وجہ سے ہوئی۔ تو وہ جو شرابی تھا دوڑتا ہوا بایزید بسطامی کے قدموں میں آ گیا، کہا کہ حضور، آج تک میں نے صرف نام ہی سنا ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہٹتے پیچھے، اگر کسی کی مدد پہ آ جائیں تو چاہے سر چلا جائے لیکن سامنے والے کی مدد مکمل ہی کرتے ہیں۔ کہ میں گھر پہ نہیں تھا، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں شرابی ہوں، میرا دھرم بھی دوسرا، آپ نے مدد کر دی۔ کہا کہ ہمیں اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ مذہب کیا ہے، بلکہ ہمارا اسلام، ہمارا دھرم ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ سامنے والی کی جان بچا، لیکن سامنے والا جو ہے وہ بچ جائے۔ بایزید بسطامی کے ہاتھوں اس نے توبہ کی، اس نے کہا آج کے بعد جو غلطی ہوئی ہے ماضی میں وہ ہو گئی، اب نہیں ہوگی، لیکن آج کے بعد میں اسلام سے مشرف ہو جاتا ہوں اور مذہب اسلام کو تہہ دل سے قبول کرتا ہوں۔ تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اسلام جو اس کے مقدر میں تھا، لیکن اس نے قبول کیسے کیا؟ ایک مسلمان کی اس ادا کی وجہ سے وہ فدا ہو گیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اپنے بھائی کے لیے ایک بلشت زمین برداشت کرنا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ چھوڑ دینا، معلوم ہے اس میں اللہ کی کتنی رضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جانتے ہوئے بھی کہ میری ایک بلشت زمین جا رہی ہے اور اس نے چھوڑ دی، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ میں نے تجھے نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، یہ سوچتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا، طاقت بھی ہے، لے سکتا ہے، اس نے کہا نہیں چھوڑو، مٹی کا انسان مٹی میں ہی جانا ہے، میں کیا اس کے پیچھے جھگڑ دوں؟ تو اس نے جھگڑے کو ختم کر دیا اور اس نے اس بات سے ہی اپنے قدم اٹھا لیے، اپنے ہاتھ روک لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں اس کو محل ملے گا، لیکن دنیا میں وہ انسان رہے گا جب تک اللہ کبھی بھی اس کے رزق میں کمی نہیں کرے گا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کے دامنوں سے دن دوگنی رات چوگنی والی ترقی باندھ دیتا ہے اور وہ ایسے ترقی پاتے ہیں۔